الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. صدق الله العظيم. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان اور کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں رمضان المبارک جیسے مقدس مہینے میں تراویح پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ رب العزت نے سورہ قدر میں شب قدر کا تذکرہ فرمایا ہے، اور اس کا جو شان نزول ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک مجاہد کا صحابہ کے سامنے تذکرہ کیا جو 1000 مہینے تک مسلسل جہاد میں لگا رہا، کبھی ہتھیار نہیں اتارے۔ مسلمانوں کو اس پر تعجب ہوا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عابد کا حال سنایا کہ ساری رات عبادت میں لگتا اور صبح ہوتی ہی جہاد کے لیے نکل جاتا، دن بھر جہاد میں مشغول ہوتا اور رات بھر عبادت میں مشغول ہوتا۔ 1000 مہینے اس نے اسی طرح گزار دیے۔ تو صحابہ اکرام کو بڑا تعجب ہوا کہ بنی اسرائیل تو ثواب حاصل کرنے میں ہم سے آگے نکل گئے، کیونکہ ان کی عبادتیں ہزاروں برس ہو رہی ہیں اور ہماری عمر ہی جو ہے 60 اور 70 کے درمیان ہے، تو ہم ان کی عبادت کو نہیں پہنچ سکتے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے سورہ قدر کو نازل فرمایا، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے امت کو شب قدر دی اور اس میں جو ہے اس کی فضیلت ذکر فرمائی۔ تو جو ہے سورہ قدر کا ترجمہ سن لیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کو اتارا ہے شب قدر میں۔ آگے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو معلوم بھی ہے کہ شب قدر کیا ہے، یعنی جو ہے فضیلت اور اس کا مرتبہ آپ کو پتہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گویا شوق دلایا جا رہا ہے۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے، 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی گویا بندہ شب قدر کی ایک رات میں عبادت کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی اسے 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب دیں گے۔ 1000 مہینوں کی عبادت گویا 83 سال کی عبادت سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو بزرگ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے شب قدر کی فضیلت ذکر فرمائی۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہ فرشتے اور جبرائیل علیہ السلام اس رات میں اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں ہر کام کو لے کر۔ سلام، یہ رات سراسر سلامتی ہے۔ ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ رات صبح کے نکلنے تک امت کے لیے سلامتی ہے۔ تو بزرگوں کو ترجمہ سامنے آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ہے شب قدر امت کو نصیب فرمائی ہے کہ جس کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت کے برابر ہے اور اس سے بھی زیادہ ہے۔ قدر کے معنی جو ہے عظمت کے ہیں، شرافت کے ہیں، گویا رات جو ہے عظمت اور شرافت والی ہے۔ اور اسی طرح قدر کے معنی تقدیر کے ہیں کہ گویا اس رات میں اللہ تبارک و تعالی جو ہے ایک سال سے لے کر دوسرے سال تک جتنے فیصلے ہوتے ہیں وہ فرشتوں کے جو ہے حوالے فرماتے ہیں، اسی لیے اس کو جو ہے تقدیر والی رات بھی کہتے ہیں۔ اب ایک سوال ہے کہ شب قدر کب آتی ہے؟ تو بزرگوں اس کے بارے میں جو ہے قرآن خاموش ہے۔
لیکن احادیث میں ہمیں اس کا جواب ملتا ہے کہ شب قدر، بعض روایتوں میں ہے کہ شب قدر جو ہے رمضان میں آتی ہے۔ اب رمضان میں کب آتی، اس میں جو مختلف روایت ہیں، لیکن سب سے زیادہ جو روایتیں ملتی ہیں وہ جو ہے آخر عشرے کے بارے میں ملتی ہیں، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تحروا لیلۃ القدر من اواخر رمضان، کہ جو ہے لیلۃ القدر کو رمضان کے آخر میں تلاش کرو۔ تو رمضان کا آخری عشرہ جو ہوتا ہے اس میں جو ہے زیادہ سے زیادہ لیلۃ القدر ہوتی ہے، اور آخر عشرے کی جو طاق راتیں ہیں یعنی 21، 23، 25، 27 اور 29، ان کے بارے میں روایتیں زیادہ ملتی ہیں کہ اکثر جو ہے شب قدر انہی راتوں میں ہوتی ہے۔ تو شب قدر جو ہے پانے کا آسان راستہ یہ ہے کہ آدمی جو ہے آخر عشرے کا اعتکاف کر لے اور آخر عشروں کی جو ہے راتوں کو جاگ لے، انشاءاللہ جو ہے اس سے شب قدر نصیب ہوگی۔ اور جو ہے شب قدر کے جو ہے بڑے فضائل آئے ہیں کہ 1000 مہینوں یعنی جو ہے 83 سال کی عبادت سے بھی بہتر ہے، اور کتنی بہتر ہے اس کا بھی حد نہیں ہے۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو شب قدر میں عبادت کے لیے کھڑا رہا ثواب کی نیت کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، اللہ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر میں تمام فرشتے جن کا مقام سدرۃ المنتہا پر ہے جبرائیل امین کے ساتھ دنیا میں اترتے ہیں، اور کوئی مومن مرد عورت ایسی نہیں جس کو سلام نہ کرتے ہوں، کہ گویا جو ہے شب قدر میں فرشتے جو ہے ہر عبادت کرنے والوں کو، ہر ایمان والے کو جو آ کر سلام کرتے ہیں، مگر 2 لوگوں کو سلام نہیں کرتے، ایک وہ شخص جو شراب کا عادی ہو، اور دوسرا وہ جو خنزیر کا گوشت کھاتا ہو۔ اللہ جو ہے امت کی اس سے حفاظت فرمائے۔ تو بزرگوں، شب قدر جو ہے بڑی خاص رات ہے، اخیر عشرے میں جو ہے اس کے جاگنے کا اہتمام بھی ہونا چاہیے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اگر میں شب قدر کو پاؤں تو کیا دعا کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے دعا بتلائی کہ اگر شب قدر تمہیں ملے تو یہ دعا مانگو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ آپ بہت معاف فرمانے والے ہیں اور معافی کو پسند کرتے ہیں، میری خطائیں معاف فرمائیے۔ تو بزرگوں، شب قدر جو ہے ایک بڑی عظمت والی رات ہے کہ اسی رات میں جو ہے قرآن بھی اترا ہے، یہاں تک کہ آسمانی کتابیں بھی جو ہے رمضان میں ہی اتری ہیں، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے 3 رمضان کو، اور تورات 6 رمضان کو، اور انجیل 13ویں رمضان کو، زبور 18ویں رمضان میں نازل ہوئی ہے، اور قرآن کریم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 24 تاریخ رمضان میں اترا ہے۔ تو بزرگوں، یہ جو ہے رات بڑی بابرکت اور باقدر رات ہے، اس میں جو ہے جاگنے کا اہتمام بھی ہونا چاہیے۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ جس شخص نے شب قدر میں عشاء اور صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی، اس نے اس رات کا بھی ثواب پا لیا۔ شب قدر میں جو ہے عشاء اور صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لینے سے بھی شب قدر کی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے، جیسا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی اس نے آدھی رات کا ثواب پا لیا، اور جس نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی اس نے پوری رات جاگنے کا ثواب پا لیا۔ تو بزرگوں، عشاء اور فجر کی نمازیں بھی جو ہے جماعت کے ساتھ جو ہے پڑھنا چاہیے۔ تو آج جو ہے سورہ قدر کی تفسیر ہوئی، کل انشاءاللہ جو ہے سورہ بینہ کی تفسیر ہوگی۔
ایک سوال تو یہ آیا تھا کہ کیا 15 سال سے کم عمر کا لڑکا جو بالغ نہیں ہے اس کے پیچھے ہم فرض اور تراویح پڑھ سکتے ہیں کیا؟ کیونکہ وہ جو ہے ہم سے اچھا قرآن پڑھتا ہے اور ہمیں جو قرآن پڑھنا نہیں آتا، تو 13 14 سال 12 سال کا لڑکے کو امام بنا کر کے ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ایک سوال آیا تھا، تو اس کا جواب بھی سن لیں کہ جو ہے نابالغ لڑکے کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے، نابالغ لڑکا امام نہیں بن سکتا، نہ فرض میں بن سکتا ہے نہ تراویح میں بن سکتا ہے۔ تو اس کے لیے نابالغ لڑکے کو جو ہے امام نہ بنائیں، جو بالغ ہو وہی نماز پڑھائے، اور اگر کوئی بالغ امام نہ ملے تو جو ہے انفرادی نماز پڑھ لیں، لیکن جو ہے نابالغ بچے کو تراویح میں اور فرضوں میں امام نہ بنائے۔ اور دوسرا مسئلہ یہ آیا تھا کہ گھر میں 2 افراد ہیں اور ایک مستورات ہیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتے ہیں، تو ایک تو اس میں جو ہے محرم کا بھی دھیان رکھا جائے، اور 3 افراد ہیں تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پہلی آگے جو امام کھڑا ہوگا، پھر پہلی صف میں جو ہے اور ایک مرد جو ہے وہ کھڑا ہوگا، اور ان کے پیچھے جو ہے مستورات کھڑی ہوں گی۔ تو اس طرح کھڑے ہو کر جو ہے گھر میں جو ہے مستورات کے ساتھ با جماعت نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں خیال کریں کہ اگر کوئی غیر محرم مستورات جڑ رہی ہیں تو اس پردے کا اہتمام کریں، اور جو ہے مستورات مردوں کے ساتھ صف میں کھڑے نہیں ہوں گی بلکہ مستورات کی صف الگ سے لگے گی۔ اس بات کا خیال کرتے ہوئے گھروں میں جو ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔